الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، انسانیت پر جو اللہ کا انعام ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں تشریف لانا، اس سے پہلے دنیا کی حالت کیا تھی؟ تو دو جملوں میں اس پوری جاہلیت کی تصویر قرآن کے آئینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے دنیا کس حالات میں تھی اس کا پورا نقشہ دو آیات. اذ کنتم اعداء، تم آپس میں باہم دستے گریبان تھے، ظلم، ناانصافی، قتل و غارت، دشمنیاں، نہ ختم ہونے والی جنگیں، نہ ختم ہونے والا ظلم اور ناانصافی کا سلسلہ. اذ کنتم اعداء. دوسرا نقشہ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم بالکل ہلاکت کے گڑھے پہ کنارے پہ کھڑے تھے، ابھی جہنم میں گرے، ابھی جہنم میں گرے. یہ حالت دنیا کی. اور جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئی، یہ نعمت اس انسانیت کو ملی، تو فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا ہو. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، تم ایسے ہو گئے جیسے بھائی، تم بھائیوں کی طرح ہو. سبحان اللہ، کیا انعام ہے انسانیت پر. دونوں نقشے. اذ کنتم اعداء، تم باہم دستے گریبان تھے، امن، سلامتی، محبت، اتفاق، اس کا وہاں کوئی گزر نہیں. اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. دوسرا نقشہ بدل گیا. واذکروا نعمت اللہ، اللہ کا تم پہ انعام ہوا، اسے یاد کرو کہ اس وقت تمہاری حالت یہ تھی کہ اذ کنتم اعداء، اور پھر اس نعمت کے بدولت کیا ہوا؟ فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتی اخوانا، تم بھائی بھائی ہو گئے، شیر و شکر ہو گئے. یہ پیارے نبی کی زندگی کی شکل میں جو اللہ کا انعام تھا، یہ اس کا مبارک اس دنیا کے لیے ثمرہ اور میٹھا پھل تھا. گھر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، بتائیے اگر وہاں محبت نہ ہو تو وہ گھر رہتا ہے؟ وہ کوٹھیاں بھی اجڑی اجڑی سے لگتی، وہ محلات بھی ویران ویران سے لگتے ہیں. اور یہ الفت اور محبت اگر جھونپڑی میں ہو وہ بھی گھر لگتا ہے، وہ بھی جنت لگتا ہے. تو کوئی معاشرہ کتنا ہی بلند و بالا عمارتیں کیوں نہ رکھتا ہو اور شاہانہ معیشت ہی کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن وہاں دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت اور محبت نہ ہو
کیا حال ہوگا؟ ہر آدمی تکلیف میں ہوگا. یہ اللہ کا ایسا انعام ہے، الفت اور محبت. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہیں اللہ نے انعام دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں آپ کی زندگی کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو آپ کی زندگی کا ہے آپ کی ولادت سے لے کر 40 سال تو دنیا آپ کو کہتی تھی محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب، عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے، یوں یاد کرتے. اس 40 سالہ زندگی میں آپ کی زندگی انسانیت کے لیے نمونہ نہیں تھا کہ آپ ایسی شکل اختیار کریں، ایسی صورت بنا لیں، اتنا لمبا آپ کا قد ہو جائے، آپ کی پیدائش ربیع الاول میں ہو، آپ پیر کے دن پیدا ہوں، آپ کی پیدائش صبح سویرے ہو، یہ آپ کے اختیار میں. اور کہا بھی نہیں کہ آپ کی وہ زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے. لیکن 40 سال کے بعد جب آپ پر وحی آئی تو فرمایا اب رسول اللہ ہے، اب اللہ کے رسول. اب کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. چالیس سال پہلے دنیا آپ کو محمد ابن عبداللہ کہتی تھی، بن عبد المطلب کہتی تھی. جب آپ پر وحی آئی تو آپ رسول اللہ بن، محمد الرسول اللہ. اب آپ کی زندگی انسانیت کے لیے نمونہ بن گئی، جس میں اللہ نے انسانیت کی فلاح رکھ، کامیابی رکھ دی، نجات رکھ دی، عزت رکھ دی، سکون رکھ دیا، سلامتی رکھ دی، عدل و انصاف رکھ دیا، ساری زندگی کا حسن رکھ دیا. رسول اللہ. اس لیے مسلمان ہمیشہ سے آپ کا دنیا میں تشریف لانا اللہ کا انعام سمجھتا. پھر خوشی نہیں، مسلسل خوشی کرتے اور مسلسل اللہ کی اس نعمت پہ شکر گزار رہتے، رات دن صبح شام، ہر دن ہر صبح ہر مہینے ہر رات ہر دن. اس لیے جہاں آپ کا اللہ تعالی کا تذکرہ ہے، ہو نہیں سکتا کہ مسلمان آپ کا تذکرہ نہ کرے. اگر ایمان والا ہے تو اللہ کے تذکرے کے ساتھ ساتھ آپ کا تذکرہ بھی خوشی مناتے ہیں مسلمان. اللہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی اس نعمت کا دل و جان سے شکر گزار رہتے ہیں. یہ بڑا انعام ہے. البتہ یہ جو برسی ہے، یہ جو سالگرہ ہے، یہ جاہلیت کا مزاج ہے. یہ جاہلیت کا مزاج ہے. برسی منانا، سالگرہ منانا، یہ جاہلیت کا مزاج ہے. اور چونکہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرات تابعین، تبع تابعین، انہیں جاہلیت کا مزاج سے نفرت تھی. ان کی پوری زندگی میں کہیں یہ نظر نہیں آتا. لیکن چونکہ جو جاہلیت کا مزاج بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور مسلمان بچوں کی بھی سالگرہ منا رہے ہیں، بڑوں کی بھی سالگرہ منا رہے ہیں، برسیاں بھی منا رہے ہیں، خوشیاں بھی منا رہے ہیں.
ورنہ صحاح ستہ حدیث کی بڑی معتبر کتابیں قرآن کے بعد. اللہ کے نبی کی مبارک سیرت، حضرات صحابہ کی زندگی، تبع تابعین کا دور، وہاں آپ کی زندگی تو نظر آئے گی لیکن یہ چیزیں نظر نہیں آئیں. یہی وجہ ہے کہ کہیں احادیث میں اس بات کا تذکرہ تو ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے اس کا نام ربیع الاول، اور جس دن تشریف لائے اس دن کا نام پیر ہے، اور جس وقت تشریف لائے وہ وقت صبح کا ہے جب صبح نمودار ہو رہا. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانا وہ مہینہ مبارک، وہ صبح بھی بڑی مبارک، وہ دن بھی بہت مبارک، لیکن وہ مہینہ اور وہ دن اور وہ صبح دنیا میں پھر کبھی نہیں آئی، وہ ایک ہی مرتبہ آئی. بعد میں جو آئے ہیں وہ تو اس مہینے کا نام ہے، اس دن کا ایک نام ہے. مبارک گھڑی تو وہی تھی، ورنہ آپ کی اس نسبت سے اگر مبارک برکت آ جاتی ہر مہینے میں تو پھر ہر پیر کو خوشیاں منا، ہر صبح خوشی منا، پھر ہر پیر کو خوشی منا، پھر ہر صبح خوشی منا. چونکہ یہ مسلمانوں کا مزاج نہیں تھا. یہی وجہ تھی کہ جب نبی کی زندگی تھی اور نبی کی زندگی سے نہ اضافہ تھا نہ کمی تھی، تو مسلمانوں میں نہ تو فرقے تھے، نہ یہ نفرتی تھی، اور نہ ہی یہ تعصبات تھے، نہ ہی لسانیت تھی، اور نہ ہی یہ عصبیت تھی، نہ ہی یہ گروہ بندیوں کی نفرتیں تھی. مسلمان بھائیوں کی طرح تھے، اس لیے کہ یہ آپ کی زندگی کی خصوصیت تھی. لیکن جب اس میں اضافہ کیا مسلمان نے، جہالت کی وجہ سے اس میں کمی کر دی، اضافہ کر دیا، تو مسلمان تقسیم ہو گئے. اور جتنے بے دین طبقے ہیں دنیا میں، چاہے وہ حکمران ہی کیوں نہ ہو، وہ ان خرافات کو تو فروغ دیں گے، نبی کی زندگی کو فروغ نہیں دیں گے. قومی سطح پہ اعلان ہو جائے کہ نبی 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، مسلمان بھی آج کے بعد 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، ہوگا؟ جو نبی کے اخلاق ہیں اس کی تو حوصلہ افزائی قومی سطح پہ نہیں ہوگی، لیکن جس سے مسلمان تقسیم ہوں، جس سے مسلمانوں میں دوریاں پیدا ہوں، بے دین حکمران اس کو فروغ دیں گے، اس کی حوصلہ افزائی ہوگی. اس لیے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کی تو یہ خصوصیت تھی، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تم آپس میں ہم ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے، نفرتیں تھی بھائی ہو گئے. یہ تو نبی کی سنت کی طاقت ہے، یہ اللہ کے حبیب کی زندگی کا حسن ہے کہ مسلمانوں میں نفرتیں دوریاں نہیں ہوتی، مسلمان آپس میں محبت سے رہنے لگتے. لیکن جب سنتیں نکلیں گی اور فرقہ پرستی آ جائے گی، یا لسانیت اور عصبیت کا زہر آ جائے گا، نبی کی زندگی نکل جائے گی، پھر مسلمانوں میں نفرتیں ہوں گی، پھر نفرتیں. یہ نہیں ہو سکتا
کہ نبی سے محبت ہو، نبی کی اطاعت ہو اور مسلمان ایک دوسرے سے نفرت کریں. ایسا نہیں ہو سکتا. تو قرآن مجید نے بتایا ہے کہ نبی کی زندگی سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. اب جو کوئی مسلمان کی جان لے رہا ہے، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، الفت اور محبت آ گئی. اور دنیا نے دیکھا کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی فارسی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی عربی ہے، کوئی کس قبیلے کا اور کوئی کس قبیلے کا. مدینہ کی گلیوں میں یوں لگتے ہیں سب ایک ماں باپ کے ہو. انسانی زندگی کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہے جیسے جسم کے لیے روح نکل جائے. بتائیے یہ جسم اپنا وجود باقی رکھ سکتا ہے؟ اس کے عذاب بکھرنے لگتے ہیں، اس کے عذاب بکھرنے لگتے ہیں. آہستہ آہستہ ان کا وجود خطرے میں ہو جاتا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب تک مسلمانوں میں ہے تو مسلمان اکٹھے، روح ہے. مسلمانوں کے اتفاق کے لیے، مسلمانوں کے اتحاد کے لیے، مسلمانوں کی باہمی محبت کے لیے، مسلمانوں کی اسلامی اخوت کے لیے پیارے نبی کی زندگی روح کی طرح ہے. لیکن اگر وہ زندگی نکل جائے پھر وطنیت کا بت، لسانیت کا زہر، فرقہ پرستی کی گمراہی، وہ روح جو نکل گئی پھر تقسیم ہوگا مسلمان. تو مسلمانوں کا آپس میں تقسیم ہو جانا، نفرتوں کا شکار ہونا، یہ جاہلیت کا نتیجہ ہے. اس کا اللہ کے نبی سے محبت سے اطاعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ جاہلیت سے. جہاں پیارے نبی کی زندگی نکلے گی، جاہلیت آئے گی، وہاں نفرتوں کے کانٹے اگیں گے، وہاں ٹوٹ پھوٹ ہوگی. چاہے اس کے پاس ڈگریاں ہوں، چاہے اس کے پاس آج کی نئی سے نئی تعلیم ہو، لیکن اللہ کے نبی کی زندگی نکلی ہے تو وہاں نفرتیں ضرور ہوں. اس لیے ہم کہا کرتے ہیں جس گھر سے اللہ کے حبیب کی زندگی نکلی وہاں دو چیزیں ضرور ہوں، ایک نفرت اور ایک بے سکونی. ایک نفرت ہے اور دوسری بے سکونی. اور جہاں اللہ کے حبیب کی زندگی آئے گی دو خوبیاں ضرور ہوں، آپس کی محبتیں اور سکون ضرور ہو، چاہے کوٹھی ہو چاہے جھونپڑی ہو، کچھ بھی ہو. پھر جو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا تھا انسانیت کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری، اس کا جو پھل ملا اس امت کو، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تم آپس میں ایک ہو، تمہاری ایک طاقت ہو. اس لیے مسلمانوں کو ذلت سے شکار کرنا ہے تو ایک ہی راستہ، انہیں اپنی نبی کی زندگی سے دور کر دو، یہ خود ہی پھر آپس میں دستے گریبان رہے. وہ بیج ہی مار دو نا جس سے مسلمان ایک طاقت بن سکتے تھے، وہ بنیاد ہی ختم کر دو جس سے مسلمان ایک ہو سکتے تھے. جب وہی نہیں رہے گا، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم،
ساری دنیا کا خزانہ بھی خرچ کر ڈالو، فرمایا تم دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت اور محبت نہیں پیدا کر سکتے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک مبارک پھل اور میٹھا ثمرہ ہے جو اللہ کے نبی کی زندگی کی بدولت میں نصیب ہوئی۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا، زمین کے خزانے، پہاڑوں میں رکھے خزانے، سمندر میں رکھے خزانے، تمام دنیا کے خزانے خرچ کر ڈالو اور چاہو کہ دلوں میں الفت اور محبت آ جائے، نہیں آ سکتی۔ ولیکن اللہ اللہ بین، یہ الفت اور محبت اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ تو جاہلیت کی زندگی ہے، عصبیت، لسانیت، وطنیت، کہ مسلمان وطن کی بنیاد پر دوسرے مسلمان سے نفرت کرے، مسلمان علاقے کی بنیاد پر دوسرے مسلمان سے نفرت کرے، مسلمان زبان اور رنگ کی وجہ سے دوسرے مسلمان سے نفرت کرے، یا مسلمان فرقہ پرستی کی وجہ سے دوسرے مسلمان سے نفرت کرے۔ یہ جاہلیت ہے، اس کا نبی کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کی زندگی کی تو خصوصیت ہے کہ مسلمان دوسرے بر اعظم میں رہتا ہے، تب بھی اللہ کے نبی فرمانے لگے اگر یہ واقعی مسلمان ہے تو اس کی تکلیف کا درد اپنے دل میں محسوس کرے، اس کی تکلیف کا درد یہ اپنی زندگی میں محسوس کرے گا۔ مسلمان تو ایسا ہوتا ہے، اس کے راستے میں ملکوں کی سرحدیں رکاوٹ نہیں بنا کرتی، اس کے راستوں میں برادری اور قومیت کے بت نہیں کھڑے ہوا کرتے۔ ان چیزوں کا نبی کی زندگی سے کوئی جوڑ نہیں۔ تو جہاں دیکھو کہ جس چیز سے مسلمانوں میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، یقین کر لو کہ یہ بدعت تو ہو سکتی ہے، سنت نہیں ہو سکتی۔ جس سے مسلمانوں میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں وہ بدعات تو ہو سکتی ہیں، خرافات سے ہو سکتی ہیں، سنت نہیں ہو سکتی، نبی کا دین نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے جو نئی چیز دین میں آتی ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ایک بر اعظم میں اس کی شکل کوئی اور ہوگی، دوسرے بر اعظم میں اس کی شکل کچھ اور ہوگی۔ ایک ہی ملک کے صوبے میں ایک شکل کچھ اور ہوگی، دوسرے صوبے میں کچھ اور ہوگی۔ 20 سال پہلے کچھ اور تھا، اگلے 20 سال کے بعد کچھ اور ہو جائے گا۔ 50 سال پہلے کچھ اور تھا، 30 سال کے بعد کچھ اور ہو جائے گا۔ جیسا جیسا مزاج بدلتا رہے گا اس نئی چیز کا سانچہ بھی بدلتا رہے گا، لیکن سنت ایک جیسی ہوتی ہے۔ صدیاں گزر گئی، اذان ویسی ہے، ایسا تو نہیں کہ اب مغرب 4 پڑھی جاتی ہے، وہ تو ایک جیسی ہوتی ہے۔ جسے انسان نے اپنے مزاج سے دین کا حصہ بنا لیا وہ ہر دور میں بدلتی رہتی ہے۔ یہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا، 20 سال پہلے کے زمانے میں ہم 12 تاریخ کو 12 وفات بھی کہتے تھے، 12 وفات بھی کہتے تھے۔ اس سے پیچھے جائیے تو کیا تھا، اور دنیا میں اس کی شکلیں مختلف ہیں۔ سنت کی یہ خصوصیت ہے، بر اعظم بدل دیں، زمانے بدل دیں، صدیاں گزر جائے، اللہ کے حبیب کا طریقہ ایک جیسا ہے۔ اور اس کی یہ تاثیر ہے کہ کہیں بھی ہو مسلمان دل میں ایک دوسرے کی محبت رکھے گا، ایک دوسرے کے لیے درد رکھے گا۔ اس لیے جو دنیا کی طاقتیں مسلمانوں کو ایک نہیں دیکھنا چاہتی وہ دنیا میں بدعات کو تو فروغ دیتی ہیں، نبی کی زندگی کو فروغ نہیں دیتی۔ بدعات کی تو حوصلہ افزائی ہوگی،
نبی کی خوبصورت زندگی کی حوصلہ افزائی نہیں. دنیا میں جو اللہ کے حبیب نے حسین زندگی پیش کی ہے جس میں کشش ہے، وہاں نماز ہے، وہاں خوبصورت اخلاق ہے، وہاں عدل ہے، وہاں سچائی ہے، وہاں دیانت ہے، وہاں رحمت اور شفقت ہے، وہاں احسان ہے، وہاں تحمل اور برداشت ہے، وہاں صبر اور شکر ہے. یہ خوبصورت زندگی ہے نبی. اس میں تو مسلمان کبھی ایک دوسرے سے نہیں لڑے گا. اور اس زندگی میں کشش ہے. غیر مسلم بھی اگر یہ زندگی کسی معاشرے میں دیکھ لے وہ بھی متاثر ہو اگر سلیم الفطرت ہو. لیکن خرافات سے تھوڑی کوئی متاثر ہوتا ہے. اس سے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسا اسلام ہے بھائی، یہ کیسا دین. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت جو اللہ نے انسانیت کو عطا فرمائی اور اس نعمت کو جتلایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے اہل ایمان پر کہ اللہ نے اپنا رسول بھیجا. اللہ کا بڑا احسان. انسانیت کی زندگی ملی ہے، ورنہ پہلی زندگی جانوروں کی سی تھی. سبحان اللہ. سانچا بھی ایسا خوبصورت کہ ایسا خوبصورت جسم اللہ نے بنایا ہی نہیں. حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اللہ تعالیٰ نے سارا حسن تقسیم کیا تو آدھا اکیلے حضرت یوسف علیہ السلام کو. اور جب اس کا حسن دیکھنے والوں نے دیکھا تو کہنے لگے قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ تو کوئی بہت معزز فرشتہ ہے، انسان تو نہیں ہو سکتا. اور وہ حسن دیکھ کر ایسی مبہوت ہوئی کہ بجائے پھل کاٹنے کے انگلیاں کاٹ بیٹھی، پتہ ہی نہیں لگا. وقطعن ایدیہن. بتائیے کیسا حسن ہوگا. پھل کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ بیٹھے. وقطعن ایدیہن. قرآن مجید بتا رہا. حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اللہ نے حضرت یوسف کو آدھا حسن دیا اور میرے محبوب کو اللہ نے مجموعہ حسن دیا. لیکن جس نے آپ کو دیکھا ایمان کی حالت میں سبحان اللہ وہ ہوش پا گیا. اس نے گردنیں آپ کے دین کے خاطر کٹوا دی. اس نے تو ایسا ہوش پایا. تو ظاہری خوبصورتی بھی ایسی کہ ایسا حسن اللہ نے پیدا ہی کری. لیکن اس حسن کے اندر سے جو زندگی نکلی ہے وہ بھی ایسی حسین ہے کہ انسان کے لیے اس سے خوبصورت زندگی کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. انسانی زندگی کے لیے اس سے بہتر طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کی زندگی نمونہ ہے نجات کے لیے، فلاح کے لیے، عزت کے لیے، مسلمانوں کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کے عروج کے لیے، مسلمانوں کی عزت اور سعادت کے لیے. آپ کی زندگی نمونہ ہے. نمونہ کسے کہتے ہیں؟ آپ درزی کے پاس قمیض لے جائیں اور کہا بھائی ایسی قمیض آپ نے سینی، اس کے کف ایسے ہوں، اس کا دامن ایسا ہو، اس کے بازو اتنے لمبے ہوں، ایسے سینی. اگر جیسے اس نے آپ میں نمونہ دیا ویسے اس نے آپ کو سی کو دے دی تو آپ اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے، ساتھ اس کی مزدوری بھی دیں گے. ایسا ہی ہوگا. یہ ہے نمونہ. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے اس کو نمونے کے لیے قمیض دی، لیکن اس نے جب آپ کی قمیض سی تو واپس جب گئے تو دیکھا کہ دامن لمبا، کف چھوٹے، جیب ہے ہی نہیں. اس سے پوچھا یہ کیا؟ کہا بھئی آج کل دنیا ایسا ہی تو کر رہی ہے، پہنتی ایسی ہے. آج کل فیشن ہی چل رہا، رواج ہی ایسا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ اپنا رواج اپنا فیشن اپنے پاس رکھو، تم نے تو میرا کپڑا ہی خراب کر دیا. ایسا ہی ہوگا، قابل قبول نہیں. چاہے وہ اپنے خیال میں کتنی اس پہ دلائل دیتا رہے.
کتنی اس پہ دلائل دیتا رہے آپ قبول نہیں کریں گے۔ ایسے میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی کامیابی اور نجات کے لیے اپنے حبیب کی زندگی کا نمونہ دیا ہے، بس اسے دیکھتے رہو اور کرتے چلے جاؤ۔ اپنی طرف سے اضافہ کیا کہ دنیا میں یوں چل رہا تھا تو منہ پہ مار دیا جائے، اس نمونے کو دیکھتے چلے جاؤ بس کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا ہے اور کیسے کیا ہے، اس کو دیکھتے دیکھتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے آپ کی زندگی، یہ ہے کامیابی مسلمان، اس کو دیکھتے رہو۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا محبوب تو میرا بہت پیارا ہے، لیکن جو میرے محبوب کی نمونے کی نقل کرے گا تو مجھے وہ بھی محبوب ہو جائے گا، مجھے وہ بھی پیارا ہو جائے گا، وہ بھی میرا پیارا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی میرے عزیزو یوں قدر کرنی ہے، اس نعمت کا یوں شکر ادا کرنا ہے۔ آج مسلمان اگر اپنی نجی زندگی میں اور اپنی انفرادی زندگی میں اور اپنی اگر گھریلو زندگی میں اور اگر آج مسلمان اپنی معاشرتی اور قومی زندگی میں پریشان ہیں یا رسوا ہیں، ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی وجہ ہے، اس دولت کی قدر نہیں کی جس دولت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی عزت رکھی، کامیابی رکھی تھی، نجات رکھی تھی۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ وہ آپ کی زندگی سے ایک انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں، اور انہیں آپ کی زندگی اپنانے پہ فخر تھا۔ جب رستم کے دربار میں صحابی رسول گئے اور اسے کہا کہ ہم ایسی زندگی لے کے آئے ہیں کہ تمہیں ہم دنیا کی تنگی سے نکال کر اس دنیا کی وسعت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ دنیا سے تنگی اور دنیا کی وسعت، حالانکہ جو آنے والا مسافر تھا، سفیر تھا، اس کی سواری چھوٹی سی تھی، معمولی سا لباس تھا، اور جس دربار میں گیا وہ وقت کے سپر طاقت کا جرنیل تھا اور اس کی شاہانہ زندگی تھی۔ اس کو پیغام دے رہا ہے کہ تجھے تنگی سے نکال کر آزاد زندگی دینا چاہتا ہوں، تم ان چیزوں کے اندر غلامیت کی زندگی گزار رہے ہو، آؤ اپنے میرے حبیب کی زندگی پر تم آزاد ہو جاؤ، اس دنیا کے اندر بھی آزادی کی زندگی کا لطف اٹھاؤ گے۔ وہ ایک مبارک زندگی۔ تو میرے عزیزو، اپنی نبی کی زندگی ہم اپنائیں، یہی مسلمانوں کی ہر سطح کی کامیابی کا ذریعہ۔ اگر میں اپنی زندگی نجی ذاتی کامیاب کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، اس لیے مسلمانوں پہ حق ہے اللہ کے حبیب، آپ پر ایمان، آپ سے دل و جان سے محبت اور آپ کی اطاعت، اس لیے کہ جہاں سچی محبت آتی ہے وہاں اطاعت ضرور آتی ہے، جہاں سچی محبت آتی ہے وہاں اللہ کے حبیب کی فرما برداری بھی آئے گی۔ یہ اللہ کے نبی کے حقوق ہیں اس امت پر، اور اس نعمت کی شکر گزاری ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا نمونہ بنا۔ ایک کتاب ہے، انگریزی کے اندر بھی ہے، اردو کے اندر بھی، میں تو کہتا ہوں اسے آپ اپنے سرانے کے پاس رکھیں۔ ہر ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا نمونہ، بطور نمونہ اسوہ رسول۔ یہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے۔ اس کو اپنے سرانے کے پاس رکھیں اور دیکھتے چلے جائیں اور کرتے چلے جائیں۔ اس میں آپ کی صبح بھی ہے، شام بھی ہے، رات بھی ہے، اللہ سے تعلق بھی ہے، مخلوق سے تعلق بھی ہے، گھر کی زندگی بھی ہے، بازار کی زندگی بھی ہے،
نجی زندگی بھی ہے، معاشرتی زندگی بھی ہے، آپ کا ظاہر بھی ہے، آپ کا لباس بھی ہے، آپ کی شکل و صورت بھی ہے، آپ کا کھانا پینا بھی ہے، آپ کا سونا جاگنا بھی ہے. کرتے چلی جائیے، عمل کرتے چلیے، دیکھتے چلی جائیے، عمل کرتے چلیے. کیا پر یہ صلاۃ والسلام نے کیسے؟ اور جو آپ عمل کرتے چلے جائیں گے اللہ کے محبوب ہوتے چلے جائیں گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے اور اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرمائے. تو وہ کتاب ایسی ہے عام آدمی کے لیے، اپنے سرانے پہ پڑھتے چلے جائیں. روز تھوڑا سا پڑھ لیا اور پھر اپنی زندگی کا جائزہ لیا. اور سچ یہ ہے کہ جس قدر وہ زندگی میرے گھر میں آئے گی، ہم دیکھیں گے ہمارے گھروں میں محبتیں پروان چلیں. اگر میرے معاشرے میں آ جائے تو میرے معاشرے میں محبتیں پروان چلیں. ہماری زندگی قومی سطح پہ اللہ کے حبیب کی زندگی کو فروغ مل جائے تو یہ ساری نفرتیں چھٹ جائیں جس کا آج ہم شکار ہیں، جو آج ہم پر عذاب بن کے مسلط ہے. نفرتیں، بدامنی، یہ عذاب سے کم نہیں. تو اس کا ایک نسخہ اللہ نے دیا ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اگر تم اس نعمت کی قدر کرو گے، اس کے حقوق ادا کرو گے تو تم آپس میں الفت اور محبت کے ساتھ رہنے لگ جاؤ گے، اور جس ہلاکت کی طرف تم چل رہے ہو اللہ تمہیں نجات نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ فرما دے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تو آپ ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو، صفا کا پہاڑ. عربوں کے ہاں یہ رواج تھا جب کوئی خطرہ پیش آتا اور کوئی آدمی اس خطرے کو دیکھ لیتا تو وہ لباس اتار کے ہاتھ میں کپڑا لے کر پہاڑی پہ چڑھ کے لوگوں کو اس خطرے سے آگاہ کیا کرتا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ اس پہاڑی پہ چڑھ گئے، لیکن چونکہ پورا عرب آپ کے شرم و حیا کا معترف تھا، آپ بڑے باحیا ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کی سچائی کا بھی قائل تھا کہ آپ بڑے سچے ہیں. آپ نے وہاں جا کر اعلان کر دیا انا النذیر العریان، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں. تو سارے مکہ کے لوگ اس پہاڑ کے دامن میں اکٹھے ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پہ حملہ آور ہے، انہیں ہونے والا ہے، تو تم میری بات کی تصدیق کرو؟ تو کہنے لگے بظاہر ایسے حالات تو نہیں کوئی ہم پہ بھی حملہ آور ہو، لیکن چونکہ آپ پہاڑ کی ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ دونوں طرف آپ کے سامنے، اور آپ کی زندگی کے ہم نے بارہا تجربہ کیا کہ آپ جو بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں. اگر آپ نے کہا تو ہم مان لیں. اس پورے مجمع میں آپ کا وہ چچا بھی تھا، ابو لہب، جس نے آپ کی پیدائش کے موقع پہ جب اسے خبر ملی کہ عبداللہ کے یہاں بیٹا ہوا ہے، اور عبداللہ جو آپ کے والد تھے ان کا انتقال ہو چکا، اس کے بعد اللہ نے آپ کو، آپ کے والد کے بعد آپ دنیا میں تشریف لائے، تو اس نے خوشی میں جس نے خبر دی تھی، باندھی تھی صوبیہ، اس کو آزاد کر دیا تھا خوشی میں کہ بیٹا ہے عبداللہ کے. اور وہ چچا بھی اس مجمع میں موجود تھے. تو جب تک آپ محمد ابن عبداللہ تھے تو چچا کو آپ سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب آپ رسول اللہ بنے اور آپ نے اللہ کا پیغام دیا تو بد نصیب چچا نے سب سے پہلے آپ کی طرف پتھر اچھالا. تو کہنے لگا آپ ہی نے ہمارا وقت ضائع کیا، آپ نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، آپ نے بتا دیا کہ جس زندگی کو تم گزار رہے ہو اگر تمہاری زندگی کا نقشہ یہی رہا تو پیچھے اللہ کے عذاب کا لشکر آ جائے. اس سچائی سے آپ نے ان کو آگاہ کیا. تو سب سے پہلے آپ کا وہی چچا جو خوشیاں منا رہا تھا
اس کو آپ کی زندگی پسند نہیں، اس کو آپ کا پیغام پسند نہ آیا، وہی دشمنی پہ مقابلے پہ آ گیا، تو میرے عزیزو اللہ کے نبی سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے، آپ سے سچی وفاداری کا تقاضا یہ ہے، اور آپ جیسی اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کی شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے سچی محبت کے ساتھ آپ کی زندگی کا بھی اتباع کیا جائے، آپ کی سنتوں کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے، اور دنیا میں اللہ کے نبی کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وسائل کے لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے، صلاحیتوں کے لحاظ سے، یہ بھی تو ذمہ داری ہے تاکہ اللہ کے نبی کی یہ زندگی آئندہ نسلوں تک بھی محفوظ ہو۔ تو یہ بھی ہے اس دین کا اور اس اللہ کے حبیب کا حق ہے کہ ہم اس دین کی حفاظت اور اشاعت کے لیے کہاں کھڑے ہیں، کتنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور کل قیامت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، اور حوض کوثر سے آپ کے دست مبارک سے پانی پینا نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اے مولا کریم جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، کامل اتباع نصیب فرما۔ مولا کریم زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے آراستہ کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، ہر قسم کے بدعات سے، خرافات سے اپنے فضل سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے مسلمانوں میں ایمانی اسلامی وحدت پیدا فرما، ایمانی اسلامی بھائی چارہ عام فرما۔ اے مولا کریم جو مسلمانوں میں رنگ، نسل، وطن، علاقے، نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ہمیشہ نعمتوں بھری زندگی نصیب فرما، نعمتوں میں شکر گزاری نصیب فرما، اپنے فضل سے حادثات، سانحات، موذی اور دیرپا بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں سے، بے دینوں سے، جہلاء سے اس امت کو نجات نصیب فرما۔ اے مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمان جو قبلہ اول کی حفاظت میں قربانیاں پیش کر رہے، مولا اپنے شاہ نشان انہیں بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین انعام عطا فرما، ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما۔ اے مولا کریم ان کی اس سرزمین پر اپنے قدرت کے عجائبات دکھا، یا ارحم الراحمین انہیں اس راستے میں استقامت نصیب فرما، باطل کی طاقت کو بہم دستے گریبان فرما، کفار کے ظلم و ستم سے اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم ان کی قربانیاں، ان کی شہادتیں، اس سے امت میں دینی بیداری پیدا فرما، اسلامی اخوت کو زندہ فرما، یا ارحم الراحمین پوری امت اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، اسے ظاہری باطنی ترقی عطا فرما، اسے استحکام نصیب فرما، ایمان اسلام کی زندگی کو یہاں اے مولا کریم عام فرما، اس کے لیے ہماری زندگیاں قبول فرما، یہاں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے دینی کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ اے مولا کریم ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك۔